رسول النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب المقربین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے جس موضوع کا آغاز کیا تھا کہ قرآن مجید کی روشنی میں انسان کی تخلیق کے جو مقاصد ہیں وہ کون کون سے ہیں، اس میں میں نے بتا دیا تھا کہ قرآن مجید میں یہ موضوع 13 مقامات پر قرآن مجید میں جو یہ موضوع ہے یہ 3 انداز میں زیر بحث آیا، 5 انداز میں زیر بحث آیا ہے، اور خلاصہ اگر نکالا جائے تو مقصد حیات انسانی جو ہے وہ ایک آزمائش ہے، امتحان ہے، اور یہ موضوع قرآن مجید میں 13 آیات میں مختلف بیان ہوا ہے، مختلف نوعیت کی آزمائشیں، اور اس میں سے 3 آیات میں نے بیان کر دی تھیں، جس میں پہلی میں نے بتا دی کہ آزمائش کی صورت یہ ہے کہ تمہیں الگ الگ شناختیں دیں، ان شناختوں کے باوجود اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ایک اصولی وحدت کی صورت قائم و دائم رکھو۔ دوسری آزمائش کی صورت یہ تھی کہ طاقت، تصرف اور گرفت کے باوجود جو حق تمہارا نہیں ہے اس حق پر اپنا حق مت جتاؤ اور اس کو چھوڑ دو۔ طاقت اور تصرف ہونے کے باوجود، کر سکنے کے باوجود محض اس لیے نہ کرو کہ وہ گناہ ہے، ناجائز ہے، یہ آزمائش۔ اور تیسرا پہلو آزمائش کا یہ تھا کہ درجات کا جو تفاوت ہے، کسی کا چھوٹا درجہ ہے دنیا میں، کسی کا بڑا درجہ ہے، تو یہ درجات کا تفاوت بھی آزمائش کی ایک صورت ہے۔ اس کے بعد آج اگلا نقطہ، اگلے چوتھی آزمائش کی صورت پر ہم آئیں گے۔ قرآن مجید نے سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں اس کو بیان کیا، فرمایا کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 7 ادوار میں پیدا کیا۔ اس کا ترجمہ دن مناسب نہیں ہے، دور، پیریڈ آف ٹائم، 7 ادوار میں پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آپ دیکھیے کیسے قرآن مجید کا انداز تخاطب بدلتا ہے فوراً، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم یہ آزمائیں کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، اور یہ بھی دیکھیں، اس میں بھی آزمائیں کہ تم میں سے کون اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ وہ دوبارہ مبعوث ہوگا، یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ من بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ تو آزمائش کی اگلی صورت جو قرآن نے بیان کی وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے جس کو میں نے 6 پیریڈز میں، پیریڈ آف ٹائمز میں، میں نے 6 پیریڈ آف ٹائمز میں تخلیق کیا ہے، اور پھر میرا عرش اپنی شان کے لائق پانی پر ہے۔ یہ 2 حقیقتیں جو بڑی گہری حقیقتیں بھی ہیں، روحانی حقیقتیں بھی ہیں، اور سائنسی حقیقتیں بھی ہیں، معقول حقیقتیں بھی ہیں، محسوس حقیقتیں بھی ہیں، ان کو بیان کر کے اللہ نے کہا کہ یہ 2 حقیقتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم آزمائے جاؤ کہ ان حقیقتوں پر غور و فکر کر کے کون ہے جو معرفت کی راہ اپنے اوپر کھول دیتا ہے۔ یہ آزمائش ہے۔ کون ہے جو کائنات کی اس تخلیق پر غور کرتا ہے۔ آپ کو کبھی تجربہ ہو اور کوئی اگر جاب کسی فیکٹری میں کرتا ہو، مینوفیکچرنگ کمپنی میں، تو ایک چھوٹا سا پرزہ جہاں پر بنتا ہے تو وہ اس کو اندازہ ہوگا کہ کن کن پیرامیٹرز کا لحاظ رکھ کے ایک پرزہ بنایا جاتا ہے، اور پریکاشنری میئرز میں سے کوئی ایک چیز بھی اوپر نیچے ہو جائے تو وہ پرزہ کسی کام کا تیار نہیں ہوتا، ویسٹ ہو جاتا ہے وہ سارا کا سارا کام۔ تو اتنی بڑی کائنات جس کے اندر اتنے بڑے بڑے اجرام، سورج چاند جیسے اپنے اپنے ڈسپلن اور اپنے اپنے نظم کے تحت چل رہی ہیں، سمندر اتنا پانی زمین پر 70% کے قریب، اور وہ اپنے اس ڈسپلن میں چل رہا ہے، وہ خشکی پر در نہیں آتا اور تھوڑا زلزلہ عرش تباہ و برباد نہیں کرتا۔ گویا کہ اتنی ڈائیورسٹی اور پھر اتنا ڈسپلن، اللہ فرماتا ہے یہ اہل عقل اور اہل دانش کے لیے آزمائش ہے کہ اس پر پہنچیں، اس پر غور کریں، اور پھر بتائیں کہ کوئی صاحب عظیم، صاحب قدرت کے علاوہ کوئی ایسا شخص ہے جو ایسی شالی شان تخلیق کر سکتا ہو۔ گویا کہ آپ کے عقول کو اور آپ کے شعور کو اور آپ کے اذہان کو
متوجہ کیا گیا ہے کائنات کے حقائق کی طرف، اور یہ اسلام کا اور قرآن مجید کا بڑا بنیادی اور اعلیٰ موضوع ہے کہ آپ کائنات کے حقائق کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے ذریعے اپنے اوپر اللہ کی معرفت کا دروازہ کھولیں۔ ہمارے ہاں چونکہ چیزیں بدل گئی ہیں اور پھر تصوف ایسے رنگ میں آ گیا ہے کہ جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں جناب، آپ کو اندر سے مشاہدہ ہوگا، آپ کا عمل جیسا بھی ہو، آپ کی عقل کی اگر عقل نہ رسا ہو، اس کی رسائی ہی نہ ہو، تو ایسی معرفت کا اہل تصوف جو بڑے اکابر صوفیات ہیں ان کے ہاں معرفت کا یہ تصور نہیں تھا۔ معرفت کا آغاز ہمیشہ شعور سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد باطن کے دروازے اس میں کھلتے ہیں۔ جس کا عقل و شعور بند ہے اس پر باطن کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ پھر اس کے اندر ایک دوسرا پہلو ہے آزمائش کا، اسی آیت میں بتایا کہ ایک تو یہ اس لیے ہے کہ تم کائنات کے حقائق پر غور کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرو، دوسرا اس لیے ہے کہ انہی حقائق پر غور کر کے اس نتیجے پر بھی پہنچو کہ جو اتنی بڑی کائنات کو بغیر پہلے کسی پریسیڈنٹ کے بنا سکتا ہے، وہ اس کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ بھی بنانے پر قادر ہے۔ یعنی استدلال ہے شاندار بعث بعد الموت پر، حیات آخرت پر، حیات برزخی پر، قبر کی زندگی پر، حشر کی زندگی پر، جنت و دوزخ پر، یہ اس کے اندر استدلال ہے۔ اس کے بعد اگلا پہلو جو آزمائش کا بیان ہوتا ہے، پانچویں آیت سورہ النحل اس کی 92 نمبر آیت میں بیان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی مثال دی ہے اس میں، اور بیان فرمایا کہ ایک عورت، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو اپنا سوت کاٹتی رہتی ہے مضبوط۔ اچھا، جب وہ اس کو کاٹ لیتی ہے یعنی بنا لیتی ہے تو پھر اس کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر ڈالتی ہے۔ یعنی پہلے محنت کر کے ایک چیز کو بناؤ، پھر کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جاؤ کہ اس کی اثرات اور اس کے نتائج کلیتاً اپنے ہاتھ سے اڑا دو، ضائع کر دو، یعنی اپنی ہی محنت اپنے ہی عمل سے ضائع۔ اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کاری کا ذریعہ بناتے ہو۔ اسی طرح ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ بھی تمہیں اس کے ذریعے آزماتا ہے، اور وہ تمہارے لیے قیامت کے دن ان باتوں کو ضرور واضح کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یعنی دنیاوی مال و متاع کو بطور آزمائش یہاں پر اس آیت میں پیش کیا گیا ہے کہ تم اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے قسمیں اٹھاتے ہو، کثرت سے قسمیں اٹھا کے مال بیچتے ہو، اوپر اچھا اور نیچے گندا اور ناقص مال رکھتے ہو، جو چیز جیسی نہیں ہے ویسی بتا کے بیچتے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ جو تم کرتے ہو یہ اس عورت کی طرح ہے کہ خود، اب دیکھیں نا، ایک بندہ کام کرنے کے لیے آیا، محنت کی، بزنس کیا، دکان لگائی، یہ سب عبادت ہے رزق حلال کے لیے۔ اب وہ سب سود کھاتا عبادت کا، اور آخر پہ اس میں ناقص مال نیچے رکھ کے اچھا اوپر رکھ کے بیچنے لگا، تو گویا اپنی ہی محنت کو خود بخود آگ لگا دی، ضائع کر دی۔ اور اللہ فرماتا ہے ان اعمال کے ذریعے ہم تمہیں آزماتے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں جائز ذرائع دیے ہیں تو تم ناجائز ذرائع کی طرف کیوں جاتے ہو؟ یعنی جو جائز ذرائع حاصل ہیں انہی پر رہو اور انہی پر اکتفا کرو۔ اس کے بعد آزمائش کا ایک اگلا، یہی انسان کا اصل مسئلہ ہی یہ ہے جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ عبادات، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اصل ایمان اور اصل دیانت کے اوپر سونے پہ سہاگا کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر آپ اصلاً بد دیانت ہیں، اصلاً بے ایمان ہیں، اصلاً جھوٹے ہیں، تو آپ لکھ کے رکھ لیجئے، قرآن کا یہ فلسفہ ہے کہ آپ کی نماز کبھی مؤثر نہیں ہوگی، آپ کی عبادت کبھی آپ پر مؤثر نہیں ہوگی۔ نماز کوئی تیر نہیں ہے کہ اس نے آر پار کر دینا ہے۔ ہاں، نماز جب ایک ایسے صالح وجود پر اثرات مرتب کرے گی جو اندر سے دیانت دار ہے، جو اندر سے سچا ہے، جو اندر سے شفیق ہے، جو اندر سے نرم ہے، اس پر نماز اپنے اثرات ڈالے گی۔ ایسے ہی ہے کہ آپ اندر سے اگر گندے ہوں اور اوپر سے نمازیں پڑھتے رہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ کسی گند والے برتن کے اوپر غلاف کعبہ لپیٹ دیں، بتائیں کہ وہ غلاف کعبہ اس کو پاک کرے گا یا وہ غلاف کعبہ کو بھی ناپاک کر دے گا؟ غلاف کعبہ کو بھی ناپاک، اثر نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اچھی چیز جب ہوگی اندر تو اس کے اوپر اچھی پر اچھی چیز وہ زیادہ مؤثر ہوگی۔ یہی اصل آزمائش ہے۔ تو آزمائش یہ ہے کہ جب دو چیزوں میں اختیار آئے تو ہم اپنے اختیار سے اچھی چیز کو اپنائیں اور بری چیز کو ترک کریں۔ اگلا جو آزمائش کا پہلو قرآن نے بیان کیا سورہ نمل میں، النمل
آیت نمبر 40 ہے اس کی، جی ہاں 40، اس میں حضرت سیدنا داؤد سلیمان علیہ السلام ان کے اس عمل کا ذکر ہے کہ جب وہ اپنے مجلس میں بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر لائے. وہ ملکہ آ رہی تھی تو آپ کے صحابہ میں سے کسی جن نے کہا میں اتنی دیر میں لاتا ہوں کہ آپ یہاں سے اٹھیں گے نہیں اور وہ تخت آ جائے. پھر ایک شخص جس کے پاس علم کتاب تھا اس نے کہا کہ میں اس تخت کو اتنی دیر میں لاتا ہوں کہ آپ ایک پلک بھی نہیں جھپکیں گے اور وہ تخت آپ کے سامنے ہوگا. قرآن نے کہا کہ یہ وہ شخص تھا جس کے پاس علم کتاب تھا. یہ تو واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. اب اس آیت سے میں کیا چیز اخذ کرنے جا رہا ہوں وہ دیکھیے. یہ واقعہ بیان کر کے قرآن مجید نے کہا، یہ بیان کر کے نا جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہہ دیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. یعنی یہ جو ہوا ہے کہ پلک جھپکنے میں وہ تخت یہاں پر آ گیا ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. اور آگے فرمایا فضل اس لیے ہے لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ اس لیے ہے اللہ اپنے بندوں پر فضل اور انعام اس لیے کرتا ہے کہ وہ ان انعامات کے ذریعے بندوں کو آزماتا ہے کہ ان میں سے کون شکر کرنے والا ہے اور کون کفر کرنے والا ہے. یعنی کون شکر ادا کرتا ہے اور اس کمال کی نسبت اپنے ساتھ نہیں کرتا، اور کون کفر کرتا ہے کہ اس کمال کی نسبت اپنے ساتھ کرتا ہے اور اللہ کو درمیان سے نکال دیتا ہے. یعنی آپ نے کوئی کمال کیا جو آپ کی محنت کے ذریعے ہوا تو قرآن نے ضابطہ یہ بتایا کہ تم یہ کہو گے کہ یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے. یعنی اس کامیابی جو تمہارے ذریعے اللہ نے پرفارم کرائی اس کی نسبت اپنی طرف رکھنا یہ غرور ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے. تو فرمایا کہ ہم بندوں کو اس طرح آزماتے ہیں کہ اس طرح کے کمالات، نعمتیں، مال، دولت، آسائشیں دیتے ہیں اور پھر ان کے کلمات اور دل کی کیفیت سے آزماتے ہیں. کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کی محنت کا نتیجہ ہے تو وہ کفر کر رہے ہیں. یعنی انکار نعمت بمعنی کفران نعمت. کفر سے مراد وہ خارج از اسلام نہیں، کفران نعمت. اور اگر ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب میرے رب کا مجھ پر فضل اور انعام ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہم اس فضل اور انعام کو بڑھاتے جاتے ہیں. یعنی یہ وہ کیفیت ہے جہاں پر آزمائش مقصود ہے انسانیت کی. یعنی یہ وہ کیفیات ہیں جو ہم دن میں، مہینے میں، ہفتے میں کئی دفعہ ان سے نبرد آزما ہوتے ہیں. اور ہم پتہ نہیں اسلام کو کیا سمجھے ہوئے ہیں. ہماری تخلیق کے بنیادی مقاصد جو قرآن سے میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ایسی کیفیات آئیں تو ہم اپنا تعین کر سکیں کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کے قریب تر ہیں یا اس سے دور جا رہے ہیں. اور یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ جب ایسی کوئی مسئلہ آئے کہ تم پر کوئی نعمت خداوندی کا ظہور ہو تو اس کے بعد تمہاری برجستہ کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ مجھ پر اللہ کا فضل ہوا ہے. اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر آرام اور سکون کی بات نہیں ہے، پھر پریشانی کی بات ہے. اس کا مطلب ہے پھر تمہارے اندر کبر بھی ہے، رعونت بھی ہے، نخوت بھی ہے، تکبر بھی ہے. پھر اپنی اصلاح کر کے اس کیفیت میں آؤ کہ تم یہ کہہ سکو جب ایسا معاملہ آئے. یہ مرحلہ آزمائش ہے. اور آخری اگلی ایک آیت، چونکہ میں نے بتایا 13 آیات ہیں، آج ہم نے 6 بیان کر دیں، 3 مزید، اگلی 7ویں بیان کر دیتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے اللہ کو منظور ہوا تو چلے گی. سورہ محمد کی آیت نمبر 4، اس میں ذکر ہے جہاد کے حوالے سے کہ آیت کے آخر میں بتایا یہ پورا جہاد کا حکم بیان کر کے کہ اگر کفار تمہیں کہیں ملیں، اور کفار وہ کفار کی بھی قسمیں ہیں. کفار کی ایک قسم وہ ہے جو تم سے لڑتی نہیں ہے، لہذا ان سے تم بھی نہیں لڑ سکتے، صلح کرو. جو تم سے لڑتی ہے وہ جہاں ملے ان کی گردنیں مارو، اور جب تک تم انہیں جنگی مارکوں میں خوب قتل کر چکو تو بکیوں کو قیدی بنا لو. پھر اس کے بعد یا تو انہیں بلا معاوضہ احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، آزاد کر دو، یہاں تک کہ جنگ کرنے والی مخالف فوج اپنے ہتھیار ڈال دے اور صلح کی طرف آ جائے. یہی حکم ہے. اگر اللہ چاہتا تو ان کے بغیر انتقام لے لیتا. یہ بڑی اہم بات. اللہ نے فرمایا کہ اگر ولو یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو بغیر اس کسی فوج کے، بغیر کوئی مارکہ برپا کیے اپنی قوت اور طاقت سے ان سے انتقام لے لیتا. یعنی جو منکرین خدا ہیں اور منکرین دین ہیں، اللہ ان سے بغیر مسلمانوں کا گروہ پیدا کیے انتقام لینے پر قادر تھا. مگر سنت الہی یہ ہے کہ وہ اپنے احکام کا نفاذ اپنے صالح بندوں کے ذریعے کرواتا ہے.
اور اس میں آزمائش کا پہلو یہ ہے کہ جب ایسا مار کا در پیش ہو تو اللہ دیکھتا ہے کہ کون اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور کون پھر پیچھے مڑ جاتا ہے، یہ آزمائش ہے۔ اب یہ صرف میدان جنگ تک خاص نہیں ہے، یہ ایک وسیع کانسیپٹ ہے کہ ہر دور میں جب کبھی جس بھی حوالے سے باطل سر اٹھائے اس کے مد مقابل جہاں بھی جس بھی حیثیت میں وہ علم ہو، وہ مال ہو، وہ جہاد ہو، وہ قلم ہو، وہ فکر ہو، جس بھی حوالے سے آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے اور باطل کی مخالفت کرنی ہے، نبرد آزما ہونا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ یہ کرے گا گویا کہ وہ اس آزمائش میں پورا اترا، اور جو اس حق و باطل کی آزمائش میں عضو معطل بن کے ایک کونے میں تسبیح کرنے بیٹھ جائے گا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ آزمائش میں ناکام ہو گیا۔ یہ فلسفہ حیات ہے۔ فلسفہ حیات یہ نہیں ہے کہ ہم ہر معاشرے سے، ہر شے سے کٹ کے الگ ہو کے بیٹھ جائیں، یہ تصور ہی نہیں ہے، اور کہیں قرآن و سنت میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ عبادات کہیں قابل قبول بھی ہیں کہ نہیں۔ آپ کو بھیجا اس لیے معاشرے میں گیا، نہیں تو اللہ ایک غار میں ایک بندے کو رکھتا، دوسرے غار میں دوسرے بندے کو رکھتا، اور ہر ایک پر براہ راست وہی کرتا، اور ہر ایک کو کہتا بس عبادتیں کیے جاؤ۔ یہ ڈسپلن معاشرے، ریاستیں یہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر ہماری فطرت میں یہ جو تمدنیت، معاشرت پسندی اور سوشل اسپیکٹ الہام کیا گیا، اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس کی ضرورت یہ تھی کہ ہم اس معاشرے میں رہ کر اور ان آزمائشوں سے گزر کر اچھا سے اچھا پرفارم کریں اور اپنی کوالٹی اور اپنی اہلیت کو ثابت کریں۔ یہ ہے یہاں پر آزمائش کہ اگر اللہ چاہتا تو بندوں کے بغیر بھی وہ قادر ہے، مگر اس کی سنت یہ ہے کہ وہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو نبی کو بھیج دیتا، ختم نبوت کے بعد وہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو مجدد کو بھیج دیتا ہے، وہ جب کفار کو ختم کروانا چاہتا ہے تو مجاہدین کو اٹھا دیتا ہے، وہ جب جہالت کو کروانا چاہتا ہے تو علماء، محدثین، فقہا کو اٹھا دیتا ہے۔ تو گویا مختلف طبقات ہیں جو اللہ رب العزت کی سنت ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرا فضل ہے کہ میں ایک طبقے، صالح طبقے کے ذریعے ایک ظالم طبقے کا خاتمہ کرتا ہوں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا ظلم سے بھر جاتی، اور یہ آزمائش ہے۔ تو لہٰذا اپنے عقول و اذہان کو ذرا متوجہ کیجیے اور اس تصور اور اس فلسفی کو سمجھیے جو میں قرآن مجید سے ڈرائیو کر کے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آج ہم نے 7 آیات میں آزمائش کے جو 7 تصورات تھے وہ پیش کر دیے، تو انشاءاللہ اگلے جمعہ اللہ کو منظور ہوا اس کی تفصیل بھی آپ بیان کر دیں گے، اور جیسے انشاءاللہ یہ مکمل ہوگا یہ والا پورا جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ کتابی صورت میں بھی موجود ہو جائے گا، آ جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔